السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک ہونے کی وجہ سے آنے جانے کے لیے گاؤں والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے سڑک کچی تھی تو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی نہیں آ جا سکتی تھی، لہٰذا لوگ بیل گاڑیاں اور ٹانگوں پر ہی شہر آیا جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر ٹانگا استعمال کرتے تھے اور سامان وغیرہ جیسے اناج، کھاد وغیرہ لانا یا شہر لے جانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لے جاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے زمیندار اپنے اناج وغیرہ ٹریکٹر ٹرالی پر لے آتے تھے اور چھوٹے زمیندار یا ہاری اپنا اناج شفیع بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے تھے اور شہر سے کھاد وغیرہ خرید کر شفیع بھائی کی بیل گاڑی پر لاتے تھے۔ شفیع بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی، جس کو جو بھی کام پڑتا تو وہ شفیع بھائی کو ہی کہتا تھا۔ شفیع بھائی دن بھر میں شہر کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام سے پہلے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ وہ شادی شدہ تھے اور 3 بچوں کے باپ تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی بیوی نیک اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 13 سال، دوسری 10 سال اور بیٹا 8 سال کا تھا۔ شفیع بھائی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے۔ ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا، ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی کچھ اناج اپنے لیے اسٹور کرتا اور کچھ اناج شہر بیچ کر اپنی دوسری ضروریات کو پورا کرتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں لمبا اور دھول مٹی اڑاتا کچا راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے کے ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ آباد نہ ہوا۔ یہ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری منزل پر 4 کمرے اور تیسری اور چوتھی منزل پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیواریں جو کہ گر چکی تھیں اور بنگلہ اب تک کھڑا تھا۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگائی تھیں۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا تھا۔ وہ بنگلہ جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ اس میں اب جنوں کا بسیرا ہے۔ جو بھی قریب سے گزرتا اسے اندر سے باتیں کرنے یا بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی گزرنے والوں پر پتھر بھی برستے تھے، جس سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چلتے نظر آتے، کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی، کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے۔ کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل کی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے بھی دیکھا تھا، تو کسی نے لڑکیوں کو بال سکھاتے بھی دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں سے جنوں کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد کی جس کی زمین تھی، وہ جب زمینوں پر کام کرنے جاتے تو انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا تھا۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں والے بنگلے کے ارد گرد کی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن شفیع بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لادے انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لیتا ہوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ اب شفیع بھائی کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ ان کا راستہ وہی جنوں والے بنگلے کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا۔ جب وہ شہر سے آتے ہوئے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کے تیز تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پکنے لگا تھا۔ تبھی شفیع بھائی کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے۔ پھر ایک دم عورتوں کے چلانے کا شور ختم ہو گیا تو شفیع بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب سے اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیع بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت
ان کی بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین، گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیع بھائی کو اچانک سے عجیب سا لگا، کیونکہ اس سنسان راستے میں اتنی خوبصورت عورت، اور وہ بھی یہ جینوں والے بنگلے کے پاس۔ ان کی تو پریشانی کافی بڑھ گئی اور انہوں نے تیز تیز بیلوں کو ہانکنا شروع کر دیا۔ ارے رکو! شفیع بھائی کی کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ ارے ارے رکو تو، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ یہ کہہ کر وہ شفیع بھائی کی بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیع بھائی نے بھی بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ اور تیز چلے۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی، اور شفیع بھائی نے پھر دھکا دیا، وہ پھر گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ جب وہ چڑھتی تو شفیع بھائی ایک ہاتھ سے بیلوں کی رسی تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر گراتے رہے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر آتے ہی انہوں نے بیل گاڑی سے بیلوں کو کھول دیا، کیونکہ دوڑنے کی وجہ سے وہ بھی ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا صرف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیع بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس جنی عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیع بھائی نے پورا واقعہ پھر اپنی بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے جیسے چیخ ہی نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا، جسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ کل کریم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے اور پھر ایک دم بستر پر گر گئے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا کر لائی۔ شفیع بھائی بے ہوش پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ کریم دین چاچا کو بلا کر لاؤ، اور فوراً کریم دین چاچا بھی آ گئے اور انہوں نے کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کریم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ پھر کریم دین چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ چاچا کو سنا دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے جسم کے اوپر چڑھنے لگی۔ میں کچھ جاگی اور سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے جسم کے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس مکروہ شکل کی عورت کے خوفناک چہرے سے میں خوف کھا کر چیخ اٹھا اور پھر نہ جانے میں کب بے ہوش ہو گیا۔ چاچا کریم دین بھی شفیع بھائی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا کہ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ کریم دین چاچا نے سوچا کہ شاید وہ ہار جنی کا ہمارے پاس رہ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ شفیع بھائی کو تنگ کر رہی ہے۔ یہی سوچ کر کریم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک کر آ گئے۔ پھر بھی شفیع بھائی کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ بیوی الگ پریشان، بچے الگ خوفزدہ۔ شفیع بھائی کو پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی۔ کسی نے کریم دین چاچا کو فقیر اتھر عطر والے کے بارے میں بتایا تو چاچا جا کر فقیر اتھر عطر والے کو گھر لے آئے۔ فقیر اتھر عطر والے بہت ہی پہنچے ہوئے عامل اور بزرگ تھے۔ انہوں نے آتے ہی پہلے شفیع بھائی کو پانی دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی آگ کے قریب دیدے پھاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کریم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر فقیر بابا نے پڑھتے پڑھتے جیب سے عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، پھر شیشی کا ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ شفیع بھائی اچانک سے نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے شفیع سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر عطر والے بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو میں نے صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینکوں گا۔ شفیع بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پیروں پر گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع کے کمر پر برسانے لگے۔ شفیع بھائی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے رہے مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ پھر شفیع بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی بھی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
فقیر بابا برابر شفیع بھائی کو چھڑی سے مارتے رہے، آخر کار شفیع بھائی بے ہوش ہو گئے۔ اب فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دی، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا، وہ آئی تھی، شفیع کے سارے گھر والوں کو مار کر شفیع پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا چکا ہے، پر وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی ہے اور شفیع کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے بات ختم کی تو شفیع کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شفیع کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی، کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی کہ ماں مجھے بچاؤ، یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس پھر کچھ ہی لمحوں میں میری بیٹی کی جان نکل گئی۔ فقیر بابا نے شفیع کی جنی سے جان چھڑوا تو دی، پر پھر بھی جنی نے شفیع کی بچی کو مار کر ہی شفیع کی جان چھوڑی۔ رو دھو کر شفیع بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر اتر والے سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کروا دیں، تو اس پر فقیر بابا کہنے لگے کہ آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کریم دین چاچا نے کہا کہ سائیں شفیع نے بھی تو ان کو تنگ نہیں کیا تھا، شفیع تو اپنے راستے جا رہا تھا۔ فقیر بابا نے کہا کہ کریم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہ جنی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو شفیع سے اس کا سامنا ہوا، وہ شفیع سے مدد مانگ رہی تھی، اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی، شفیع نے اس کو بار بار دھکا دے کر اتار دیا۔ شفیع کے اس رویے کے باوجود وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ اس طرح شفیع ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر عطر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں اور اس راستے سے جو کوئی بھی گزرتا ہے جنات انہیں اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔